السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین جعل التعاون من شیم المؤمنین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. جمعہ 7 محرم 1444 مطابق 5 اگست 2022 کے خطبے کا اردو خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہے باہمی تعاون، آپسی مدد اور الفت و وفاداری کی فضیلت و اہمیت۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے اپنے کان، اپنا دل مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمنون تراحمهم ولطف بعضهم ببعض كجسد رجل واحد۔ مومنین کی باہمی رحمت اور مودت اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ الفت و مہربانی آدمی کے جسم کی طرح ہے، یعنی جب بدن کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور شریک حال ہو جاتے ہیں۔ الغرض اسلامی معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی الفت و تعاون، ان کے ایمان کی، ان کی آپسی رحمت کی، ان کی اور ان کے معاشرتی تعلق کی دلیل ہے، نیز یہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی اور مختلف احوال میں ان کے محبت رویے کی نشانی ہے، اور یہ ایسی خصلت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے بارے میں سنا کہ ان کو جب کوئی تکلیف اور قحط کی صورت پیش آتی ہے تو وہ باہم تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس ادا کی مدح فرمائی، ان کے اس عمل کی تعریف کی اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم منی وانا منہم، وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی ان کے اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سے قریب تر ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائی: وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ آفات و مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی آفت ڈالنے اور لوگوں کی مصیبت ہلکی کرنے میں ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ باہم رحمت و تعاون کرنے والوں، معاشرے کے اندر باہمی تعاون کے بڑے عمدہ نتائج مرتب ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے فخر و عزت اور رحمت و حفاظت کا باعث بنتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کو اللہ کی حفاظت اور اس کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: واللہ فی عون العبد
نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں. ہم ان کے احسانات کا تذکرہ اور اعتراف کرتے رہیں. اپنے ساتھ کی ہوئی بھلائیوں پر کھلے دل سے ان کی تعریف کریں, ان کے لیے دعا کرتے رہیں. چنانچہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من اولی معروفا فلم یجد له خیرا الا الثنا فقد شکر. جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور اس بھلائی کا بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس تعریفی کلمات کے سوا اور چیز میسر نہ ہو, تو اگر وہ بندہ اپنے محسن کی مدح و تعریف کر دے تو یقیناً اس کا شکریہ ادا کر دیا. آئیے ہر قسم کی راحت و سہولت فراہم کرنے پر ہم اپنی مہربان حکومت کی تعریف کریں اور امکانات کو بروئے کار لانے, نیز مشکلات پر قابو پانے پر اپنی مدبر قیادت کا شکریہ ادا کریں. پھر ان وفادار ہاتھوں کو احترام اور سلام پیش کریں جو ضرورت اور طلب پر فوری جواب دیتے ہیں, اپنی قومی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں اور سب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے آفات و حالات سے نپٹتے ہیں. اسی طرح مختلف اداروں کے تمام افراد کو اور رضاکاروں کو سلام پیش کریں جو وطن کی صلاحیتوں اور اس کی حصولیابیوں کی حفاظت کے لیے اپنی عظیم خدمات انجام دیتے ہیں اور ملک کی سہولیات اور اس کے سرمایہ کے تحفظ میں اپنی بے مثال قربانیاں پیش کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے والدین, اپنے اساتذہ کرام اور تمام محسنین کا شکریہ ادا کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله على نعمة التعاون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء واحفظها بحفظك واحرسها برعايتك وادم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وادخلهم بفضلك فسيح جناتك وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا نافعا غير ضار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. واقم الصلاة إن الصلاة